اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار سلسلہ عظیمیہ کے امام حامل علم لدنی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تمثل، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا فکر، انسانوں کو اللہ سے قربت کا درس دینے والی وہ ذات جس کی تعلیمات آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ اس مشاہدے کے قابل ہو سکے کہ اللہ رگ و جان سے زیادہ قریب ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کی سربراہ، روحانی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ان چیف، روحانی علوم پر کئی مالکۃ الآراء کتابوں کے مصنف، وہ ہستی جسے زمانے کے خواص و عوام نے تسلیم کیا اور خراج تحسین پیش کیا، میں اس وقت ان کی تسلیم و کوثر میں دھلی ہوئی زبان سے اظہار خیال کے لیے التماس گزار ہوں۔ ہم سب کے دل کا قرار، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم انعام، روحانی علوم سے سرشان استقبال کیجیے محترم جناب خواجہ شمس الدین عظیمی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، محترم بزرگوں، قابل احترام دوستو، پیارے عظیمی بچوں، السلام علیکم۔ آج حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب کا دن ہے۔ اس دن کی شروعات صبح فجر کی نماز کے بعد سے اس کا آغاز ہوا۔ دن میں ایک دن پہلے یعنی کل قرآن کریم اور لیزر دین کے اوپر ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ ورکشاپ میں خواتین و حضرات نے جس دلچسپی کا اظہار کیا اور جس یکسوئی کے ساتھ قرآنی آیات کا مطالعہ کیا، وہ یقیناً قابل تعریف ہے، اور ہماری اس طرف رہنمائی ہے کہ اگر قوم کو تفکر کی دعوت دی جائے تو قوم کے مزاج میں ابھی اتنی زرخیزی موجود ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تفکر کرنے کو اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ الحمدللہ کل کا پروگرام بھی بہت مفید ثابت رہا۔ لوگوں نے اپنی ذہنی سکت اور صلاحیتوں کے مطابق قرآن کریم میں تفکر کیا، اور یہ بات بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے سائنسی علوم بھی زیر بحث آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلسلہ عظیمیہ کے کارکنان کو اور عظیمی بہن بھائیوں کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس قسم کے پروگرام مستقل طور پر کرتے رہیں اور اس طرح لوگوں کی علمی پیاس بجھتی رہے۔ کل سے اب تک کسی نہ کسی عنوان سے روحانیت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب مزید میں کیا عرض کروں، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا اور مزید کہنے کی بات ہے جو آپ کو سنائی جائے۔ بہرحال آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا ذہن کھولے اور میری اپنی صلاحیت اور سننے والوں کی صلاحیت کے مطابق مجھے کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس میں جو کچھ بھی باتیں ہوں گی وہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کی جائیں گی۔
تو ہم ایسا کرتے ہیں اپنے ذہن کو تیار کرنے کے لیے کہ سب صاحبان 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کے آنکھیں بند کر کے یا آنکھیں کھلی رکھ کے اس بات کا تصور کریں انفرادی طور پر کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ تمام حضرات و خواتین اس بات پر متوجہ ہوں اور کنسنٹریٹ کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ دل میں دہرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سب سے ممتاز مخلوق انسان ہے۔ انسان کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھ، کان، ناک، منہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر حواس نہیں ہوتے۔ اگر حواس ہوتے ہیں تو ان حواس کو ہم دنیاوی حواس نہیں کہہ سکتے۔ یعنی پہلا انسان یا پہلے دن کا انسانی بچہ شعوری اعتبار سے، دماغی اعتبار سے ایک کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہوتا، نہ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ دن کیا ہے، نہ وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ دن کے بعد رات کیوں آتی ہے اور رات دن میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے، نہ اسے رشتے ناتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کو اگر ماں سے فوری طور پر جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، بھائی بہن دوسرے رشتے ناتے وہ کسی سے بھی واقف نہیں ہوتا۔ جسمانی طاقت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ خود سے کروٹ نہیں بدل سکتا، چہرے پر اگر مکھی بیٹھ جائے اسے اڑا نہیں سکتا، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، ٹانگیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان پر کھڑا نہیں ہو سکتا، آواز کا پولوشن اس کے لیے اتنا زیادہ ناگوار گزرتا ہے کہ اگر اس کے سامنے اخبار کا صفحہ پلٹا جائے تو اخبار کی آواز سے وہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اس کے سامنے اگر ذرا اونچی آواز سے بات کی جائے تو وہ رونے لگتا ہے،
رونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا سے بھی اونچی آواز برداشت کرنے کی اس کے اندر سکت نہیں ہوتی. پھر یہی بچہ جو ایک طرح سے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر سماعت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنی مرضی سے کروٹ بھی لیتا ہے، بیٹھ بھی جاتا ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، بعد میں ٹانگوں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کا جسم اتنا توانا اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جو خود کروٹ نہیں لے سکتا تھا 2-2.5 من بوجھ اپنی کمر پر بڑی آسانی سے اٹھا لیتا ہے. ہاتھوں میں، ٹانگوں میں اور جسم میں اتنی طاقت بھر جاتی ہے کہ وہ بچہ جو اٹھ نہیں سکتا تھا کئی آدمیوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دیتا ہے. اگر دھن کا پکا ہو اور یقین اس کے اندر کام کرتا ہو، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے، زمین کو کھود دیتا ہے، زمین کی تہ میں سے پانی نکال لیتا ہے، پیٹرول دریافت کر لیتا ہے، گیسز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے. جس بچے کو الف کہنا نہیں آتا وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور کتابیں لکھنے لگتا ہے. کیسی عجیب کہانی ہے کہ ایک بچہ جو عقل و حواس اور شعور کے نام سے واقف ہی نہیں ہوتا وہ دنیا میں دانشور کہلاتا ہے اور دانشوری کی بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہے. یہ ایک اللہ تعالی کا نظام ہے جو آدم سے شروع ہوا اور ہمارے زمانے تک بتدریج ارتقا پذیر ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں کی ہے کہ جب بچہ پہلے دن اس زمین پر آیا تو اس کے اندر جو شعور نہیں تھا تو اس کے اندر شعور کیسے پیدا ہو گیا. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ شعور پیدا کیوں ہوا. اس گوشت کے لوتھڑے میں اتنی طاقت کیسے پیدا ہو گئی اور کیوں پیدا ہوئی کہ جو وزن کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا وہ منوں کے حساب سے اپنی کمر پر بوجھ اٹھا لیتا ہے. یہ ایک سوال ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کی جواب ہمیں ملے اور ہم اس جواب کی تہ تک پہنچے. پہلی بات یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آیا، جب ہم نے یہ کہا کہ بچہ آیا تو لامحالہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بچہ کہیں سے آیا. بچہ کہیں سے آیا. کہاں سے آیا؟ مذہب اس بات کو جواب دیتا ہے
کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالم میں رہتا تھا، اس عالم کا نام عالم ارواح ہے. یعنی کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں روحیں رہتی تھیں، اب بھی رہتی ہیں. وہاں سے سفر کر کے اس دنیا میں ایک روح آئی. یعنی ایک بچے ایک روح آئی. اگر 1,00,000 بچے پیدا ہوئے تو 1,00,000 روحیں آئیں. اور جب وہ روحیں یہاں آئیں تو اس روح میں اس دنیا کا شعور نہیں تھا. جیسے جیسے روح نے اپنے بنائے ہوئے جسم کو نشو و نما دی، اس دنیا کا شعور بچے کے اندر منتقل ہوتا رہا. شعور کیا ہے؟ جو بھی بچہ جہاں اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے پہلے سے اس کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے. پہلے سے اس کے بچے کے لیے زمین موجود ہوتی ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے یہاں عقل و شعور کا ایک اسکول ہوتا ہے جس کو آپ والدین کا گھر یا خاندان کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج کے پیدا ہونے والے بچے میں باوجود کہ وہ اس ماحول میں پیدا ہوا، اس کے اندر اس دنیا کا شعور نہیں ہوتا. اس دنیا کا شعور اس بچے کے اندر، یہ بات ذرا تھوڑی سی آپ کو بھاری لگ رہی ہوگی، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیسا خوشک مضمون لے کے بیٹھ گئے آج، لیکن یہ بات کھلے گی تو آپ کو اچھا لگے گا. بچہ جو ہے وہ جس ماحول میں آتا ہے اس ماحول میں جو کچھ بھی رائج ہے، اچھا برا، وہ سب بچہ قبول کر لیتا ہے. اور جس ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے اسی قسم کا بچے کا مزاج بن جاتا ہے. اگر وہ جھوٹے لوگوں میں، بددیانت لوگوں میں، 420 لوگوں میں، غصے والے لوگوں میں اس کی پرورش ہوتی ہے تو تقریباً اس کا وہی مزاج بن جاتا ہے. اچھے لوگوں میں اگر اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہی اس کا مزاج بن جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ پھر اس کے مزاج میں اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ وہ اس ماحول کے علاوہ دوسری کوئی بات سوچتا ہی نہیں ہے. مثلا اگر اسے دنیا کی محبت میں اور دنیا کی چپک میں اور دنیا کی زیادہ سے زیادہ دلچسپیوں میں مصروف کر دیا جائے، وہ ایک دنیا دار بندہ بن جاتا ہے. اگر اسے ایسی مصروفیات دے دی جائیں جن میں دنیاوی ضروریات تو موجود ہوں، لیکن اس کو اس بات کا بھی علم دے دیا جائے کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کچھ روز کے لیے قیام کرنا ہے، تو اس کی دنیاوی دلچسپیاں اتنی نہیں ہوتی جتنی عام طور سے لوگوں کی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں ہم نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا کی تمام دلچسپیاں اور دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کر کے
اپنے آپ کو متوازن اور بیلنس میں رکھے، یعنی اس دنیا میں بھی رہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہو میں کہیں سے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، آدم کو تخلیق کیا تو یہ آپ سب جانتے ہیں، اس کو تخلیق کرنے کے بعد علم سے آراستہ کر کے جنت میں بھیجا۔ جنت میں اماں حوا اور ابا آدم دونوں کو بھیجا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اب یہ کہنا کہ آدم جنت میں تھے، اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میرا کوئی ہمدرد پیدا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی دور کرنے کے لیے حوا کو پیدا کر دیا، جیسے کہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں صاف ہے، صاف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اور یہاں سے جنت میں رہنے کے بعد خوش ہو کر کھاؤ پیو جہاں سے دل چاہے۔ جنت میں آدم اور حوا دونوں رہے۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا تو حوا کی موجودگی بھی ضرور زیر بحث آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب آدم کو جنت میں بھیج رہے ہیں تو میاں بیوی دونوں کو بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حوا موجود تھی۔ تو علم الاسماء اگر آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو حضرت حوا کو بھی علم الاسماء سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ جب آدم سے اور حوا سے بھول چوک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا، تو یہاں بھی دیکھیے دونوں ہی میاں بیوی اس سے یہاں بھی جنت سے بھی دونوں میاں بیوی زمین پر آئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ خالی آدم زمین پر آ گئے ہوں یا حوا زمین پر آئے ہوں۔ تو قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، مذکر مؤنث بنائے، زوجین اثنین جوڑے دوہرے بنائے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا، اماں حوا دونوں جب تک ایک جگہ نہیں ہوتے یونٹ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں میں روح کام کر رہی ہے۔ جب پیدائش کا عمل ہوتا ہے تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکی کے اندر بھی روح ہوتی ہے اور لڑکے کے اندر بھی روح ہوتی ہے۔ لڑکا بھی کوڑا کاغذ ہوتا ہے اور لڑکی بھی کوڑا کاغذ ہوتی ہے۔ لڑکی کو بھی کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا اور لڑکے کو بھی کوئی شعور حاصل نہیں ہوتا۔ اگر لڑکا کروٹ نہیں بدل سکتا تو لڑکی بھی کروٹ نہیں بدل سکتے۔ اگر لڑکا اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو لڑکی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم اور حوا دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے اور دونوں کو علم سکھایا ہے۔
یہ بات کہ عورت کو آدم کی تسکین کے لیے پیدا کیا، آدم بڑے پریشان تھے جنت میں، یہ بات کسی بھی طرح ذہن قبول نہیں کرتا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے یا عالم ارواح سے اس زمین پر آئے، یعنی پہلے دن کے بچے پیدا ہوئے، تو ان کے اندر شعور تو تھا، مثلا بچے میں دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، بچہ آواز بھی سنتا تھا، وہ بچہ بولتا بھی تھا یعنی روتا تھا، وہ بچہ ہاتھ پیر بھی ہلاتا تھا، بچہ ہنستا بھی تھا، اس کو اگر کوئی ناگوار آواز گزرتی تھی تو وہ منہ بھی بناتا تھا، ڈر بھی جاتا تھا، خوف بھی تھا اس کے اندر۔ لیکن دنیاوی شعور اس طرح نہیں تھا جس طرح ایک 10 سال یا 6 سال کے بچے میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھ بھی کام کر رہی ہے، اس کا کان بھی کام کر رہے ہیں، اس کی ناک بھی کام کر رہی ہے، اس کے ہاتھ پیر میں بھی جان ہے، بول و براز بھی ہے، تو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں آنے کے بعد بچے میں نہیں تھی؟ وہ چیز یہ ہے کہ نوع انسانی کے اندر جو دنیاوی چپک ہے، دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی ناقص طرز عمل ہے، وہ بچے کے اندر نہیں تھا۔ بچے کے اندر جو شعور تھا وہ شعور پاکیزہ شعور تھا، اس شعور میں کھوٹ اور ملاوٹ نہیں تھی۔ جیسے جیسے آپ دیکھیں سب بات سے سب واقع میں بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، نہیں بھی چوری کرتا، نیک کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی نہیں کرتا، اس کے لیے کم از کم 10-12 سال اس شعور کے ڈیولپڈ ہونے میں لگتے ہیں، اور 12 سال سے 18 سال کی عمر میں دنیاوی نقطہ نظر سے وہ بالغ شعور کہلاتا ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ روح کی صلاحیت ہے، وہ عالم ارواح سے دیکھتا ہوا ہے۔ اگر اس کے اندر سننے کی صلاحیت ہے تو اس کی روح کی صلاحیت ہے جو عالم ارواح میں جن کانوں سے وہ سنتا تھا۔ اگر اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو وہ صلاحیت روح کی صلاحیت ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد جسمانی اعتبار سے اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ والدین، خاندان، ماحول جس قسم کی طرز فکر بچے کے اندر ڈال دیتے ہیں بچہ اس طرز فکر سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب بچہ پیدا ہوا اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، آنکھیں تھیں، اس کی روشنی بھی تھی، وہ دیکھتا بھی تھا، لیکن ابھی ماں کو یا باپ کو دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا اس نے ماں کو بھی پہچانا، باپ کو بھی پہچانا، بہن بھائیوں کو بھی پہچانا، چلنے پھرنے بھی لگا، باتیں بھی کرنے لگا، غیبت بھی کرنے لگا، نیکیاں بھی کرنے لگا، عبادت بھی کرنے لگا، چوریاں بھی کرنے لگا، چوری سے پرہیز بھی کرنے لگا۔
جب ہم آج کی پوزیشن اپنی 30 سال کی، 20 سال کی، یہ 40 سال کی، یہ 50 سال کی پوزیشن پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہماری جو حرکت ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ جسمانی تو ہے لیکن جسم اس کے تابع ہے. جسم کی ذاتی حرکت کوئی نہیں. اور اس کی مثال ایک تو بچپنا ہی ہے. دوسری مثال یہ کہ ایک آدمی 40 سال کا ہے، اس کے اوپر موت وارد ہو جاتی. موت وارد ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی پیدائش سے پہلے وہ جس عالم میں تھا اس عالم میں چلا گیا. عالم ارواح سے آیا تھا، وہ مرنے کے بعد عالم ارواح میں چلا گیا. جب وہ عالم ارواح میں چلا گیا تو جسم موجود ہے، جسم میں کان بھی موجود ہے، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ پیر بھی ہیں، دل بھی ہے. لیکن جب وہ جس عالم سے آیا تھا، عالم ارواح سے، روح اس جسم کو چھوڑ کر دوبارہ عالم ارواح میں چلی گئی تو اب بچے کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. اس کی پوزیشن پہلے دن کے بچے جیسی ہے. جس طرح بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا، اسی طرح ایک مردہ آدمی بھی کروٹ نہیں بدل سکتا. جس طرح بچہ بیٹھ نہیں سکتا اس طرح مردہ بیٹھ نہیں سکتا. جس طرح ایک دن کا بچہ پانی نہیں پی سکتا آج خود، ایک مردہ آدمی پانی نہیں پی سکتا. جس طرح بچہ کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، ایک مردہ آدمی بھی وزن نہیں اٹھا سکتا. اس ساری تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا جو جسم ہے، جو ماں کے پیٹ میں تشکیل پاتا ہے، وہ روح بناتی ہے. اور اس جسم کو جب روح ماں کے پیٹ سے باہر لاتی ہے تو اس کو پھر نشو و نما بھی روح ہی دیتی ہے. اس لیے کہ اگر پہلے دن کے بچے میں سے روح نکل جائے تو بچے کی نشو و نما نہیں ہوگی. اگر 3 سال کے بچے میں سے روح نکل جائے تو جسم کی نشو و نما نہیں ہوگی. اگر 10 سال کے بچے کے اندر سے روح نکل جائے تو 10 سال کے بچے کی 11 سال کا 12 سال کا نہیں ہوگا. ایسا ہے کیوں جی؟ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ جو جسم ہے، مادی جسم جس کو آپ کہتے ہیں، عناصر کا بنا ہوا جسم جس کو آپ کہتے ہیں، مٹی، آگ، پانی، ہوا سے بنا ہوا جسم جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے. جب تک عالم ارواح سے اس جسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق رہتا ہے، اس جسم کی حیثیت برقرار ہے. ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عالم ارواح سے اگر اس جسم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس کی وہی حیثیت ہوتی جاتی ہے ایک دن کے بچے جیسی. میں آپ خواتین و حضرات کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو مادی جسم ہے ہمارا، آگ، پانی، مٹی، ہوا کا بنا ہوا، یہ نہ تو از خود بنتا ہے، نہ از خود اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی صلاحیت ہے بولنے کی، سننے کی، کھانے کی، سوچنے کی، فکر کرنے کی. اس کی ساری صلاحیتیں تابع ہیں روح کے. روح جب تک اس جسم کو سنبھالے رکھتی ہے
یہ جسم برقرار رہتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی زندگی میں منوں اور تنوں کے حساب سے کھانا کھا جاتے ہیں، ٹینکروں کے حساب سے پانی پی جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر سے روح نکل جائے تو ہم پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کیوں بھائی؟ تو ہم جو یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ کون کھا رہا ہے؟ ہم جو کھانا کھاتے ہیں پیدائش سے شروع ہوتے ہیں ماں کے دودھ سے اور پھر مرغے کے مرغے کھائے جاتے ہیں، یہ کون کھا رہا ہے؟ جسم کھا رہا ہے، کیوں بھائی؟ اگر جسم کھا رہا ہے تو وہ جسم تو جب روح نے اس سے جسم سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو جسم پھر بھی کھانا چاہیے تھا۔ اگر یہ ہمارا جسم پانی پی رہا ہے تو ایک مردے آدمی کو بھی پانی پینا چاہیے تھا۔ اگر یہ شور اور شر ایک ہنگامہ جسم کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو جسم کوئی شور اور شر ہنگامہ بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سارا ہنگامہ آخر ہے کیا؟ کون کر رہا ہے؟ جسم کر رہا ہے یا روح کر رہی ہے؟ آپ اگر مجھے جب آپ زور سے بولیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ میں سمجھوں گا میں خامخواہ اپنی تقریر کر رہا ہوں۔ جب بات پوچھیں گے بھائی زلیخا مرد تھا یا عورت تھا؟ اچھا جب سب کچھ روح کر رہی ہے تو پھر یہ جسم کیا چیز ہے؟ جب سب کچھ روح کر رہی ہے تو جسم کیا چیز ہے؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ جسم جو ہے روح نے ایک میڈیم بنایا ہوا ہے۔ جب تک روح اس میڈیم سے کام لیتی ہے میڈیم کام کرتا ہے، اور جب روح اس سے اپنا رشتہ توڑ دیتی تو میڈیم بیکار ہو جاتا ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، انتہائی بچے پیدا ہونا، تاریخ انسانی میں 3 ارب سال بتاتے ہیں، تاریخ انسانی میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی مردہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہو۔ پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی مردہ مرد کو شوہر تسلیم کر لیا گیا ہو۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک آدمی مر گیا ہو اور وہ ہلدی چلاتا ہو زمین میں۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کسی مرے ہوئے ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کو تعلیم دی ہو، سبق پڑھایا ہو۔ کیوں جاوید صاحب کوئی مثال آپ کے پاس ہے ایسی کہ کسی مردہ پروفیسر نے طالب علموں کو پڑھایا ہو؟ جی نہیں، میں جاوید صاحب سے سوال کر رہا ہوں۔ تو آپ جو اپنے اسٹوڈنٹس کو علم سکھا رہے ہیں تو آپ سکھا رہے ہیں آپ کی روح سے سکھا رہی ہے۔ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ مردہ ہو آپ اسے علم سکھا دیں گے؟ تو اس کے مطلب ہے روح کو علم سکھا رہی ہے۔ بات صرف پڑھنے کی ہے کہ روح نے 2 بندوں کے درمیان خود کو پردہ بنایا ہوا ہے، خود چھپ گئی ہے، جسم کو آگے کر دیا ہے۔ جب تک وہ جسم کے اندر رہتی ہے روح، جسم متحرک رہتا ہے، اور جب روح جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک اور بات ہے، ایک زندہ آدمی ہے، اس کے سوئچ وہ ہیں، کیا ہوگا؟ ایک زندہ آدمی ہے، اس کے سوئچ وہ ہیں،
اندر رہتی ہے روح، جسم متحرک رہتا ہے، اور جب روح جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایک اور بات ہے، ایک زندہ آدمی ہے، اس کے سوئی چوئے کیا ہوگا؟ ایک زندہ آدمی ہے، اس کے سوئی چبوئے، اس کو چون کا احساس ہوگا؟ ایک مردہ آدمی ہے، کلاڑی لے کے اس کی ٹانگ کاٹ دیں، جی کیا نہیں ہوگا؟ تو جب تکلیف کا احساس نہیں ہوگا تو جب پیر کٹا اور تکلیف نہیں ہوئی تو مادی جسم کی کیا حیثیت ہوئی؟ اور اگر روح نے اس کو اپنا میڈیم بنایا ہوا ہے، پھر جناب آپ سوئی چبوئے پیر کے انگوٹھے میں، تکلیف کیا ہوگی؟ یہاں آلن فانن لمحوں میں سوئی کی چبن دماغ پہ جا کر، کب؟ جب روح موجود ہوتی۔ اس مطلب ہے روح ایک ایسا جال ہے، ایک ایسا بجلی کا کرنٹ کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر ٹائم اسپیس کا بھی کوئی آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ جب پیر کے انگوٹھے میں آپ کی سوئی چبھی اور دماغ کو محسوس ہوئی تو اس کا کسی بھی طرح آپ وقت نہیں ناپ سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے جی 1 سیکنڈ کا 1000واں فریکشن، نہیں، آپ وقت کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ماں ہے، اس نے وہ ماں بن گئی، اللہ نے اسے ماں بنا دیا، بچہ پیدا ہو گیا، وہ فوراً مر گئی۔ ہوتے ہیں ایسے کیس ہوتے ہیں۔ کیا ماں کے سینے میں دودھ اترے گا؟ کیوں جی؟ تو جب ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تو دودھ ماں کے جسم نے پلایا یا ماں کی روح نے پلایا؟ اگر ماں کے جسم نے دودھ پلایا تو مردہ جسم بھی دودھ پلانا چاہیے تھا۔ مطلب ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے مادی جسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایک دکھاوا ہے، illusion ہے، فریب نظر ہے، کچھ نہیں ہے یہاں۔ جو کچھ ہے سب روح ہے، روح ہی کھانا کھاتی ہے، روح ہی دودھ پلاتی ہے اور روح ہی دودھ پیتی ہے۔ پھر آپ مثال لے لیں، ایک ماں ہے، بچہ پیدا ہوا، سینہ بھرا ہوا ہے دودھ سے، ٹپک رہا ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کے بچوں کو زندگی عطا فرمائے، اپنے زمان میں رکھے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا وہ ماں کے بھرے ہوئے سینے سے وہ مردہ بچہ دودھ پی سکتا ہے؟ کیوں نہیں پی سکتا؟ جی تو دودھ کس نے پیا؟ تو اگر ماں دودھ پلا رہی ہے، وہ روح اس کو دودھ پلا رہی ہے، اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو روح دودھ پی رہی ہے۔ اسی لیے یہ روحانیت میں کہا جاتا ہے کہ مادی جسم فکشن ہے، فریب ہے، illusion ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہاں وہ روح ہے۔ چوٹ بھی روح کی لگتی ہے، اس لیے کہ مردہ آدمی کی چوٹ بھی نہیں لگتی۔ ایک مردہ آدمی ہے، ہندو جلاتے ہیں لاشیں، آج تک تو کوئی ایسی بات سننے میں آئی نہیں کہ وہ مردہ ہائے مجھے کیوں جلا رہے ہو، مجھے بچاؤ، ہائے مجھے آگ میں کیوں ڈال دیا۔ لیکن زندہ آدمی کو آپ ذرا آگ کے قریب لے جائیں، وہ شور مچا دے گا، مجھے کیوں جلا رہے ہو، مجھے کیوں جلا رہے ہو۔ آج کی مجلس میں سوچنا یہ ہے
کہ اس مادی جسم کی کیا تعریف کریں گے ہم؟ اچھا نماز پڑھ رہے ہیں صاحب، نماز کسی مردہ آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اور مردہ آدمی پہ نماز فرض بھی نہیں ہے، یہ بھی بات۔ تو اب یہ فرض کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ روح ہے تو فرض ہے، روح ہے تو کوئی فرض، کوئی چیز فرض ہی نہیں ہے۔ ہم جو اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارا جسم کر رہا ہے، ہمارا یہ مادی جسم کر رہا ہے، جبکہ حقائق کیا ہے؟ حقائق کیا ہے؟ زور سے بول رہا ہوں، مجھے پتہ تو چلے نا میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا جب پھر روح سب کر رہی ہے تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی جہالت، کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی دھوکے میں گزار رہے ہیں؟ کام روح کر رہی، کہہ رہے ہیں جسم کر رہا ہے، کھانا روح کھا رہی، آپ کہتے ہیں میرا پیٹ کھا رہا ہے، منہ کھا رہا ہے، حلق کھا رہا ہے۔ مرنے کے بعد حلق ختم نہیں ہو جاتا، لیکن ایک مردے کے منہ میں آپ کسی بھی طرح ایک قطرہ پانی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے، یا اتار سکتے ہیں ایک قطرہ پانی؟ ٹینکروں کے حساب سے پانی پی جاتا ہے آدمی، لیکن اگر مر جائے حلق موجود ہے، ایک قطرہ پانی اس کے پیٹ میں نہیں اترتا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ جسم کچھ نہیں کر رہا، جسم جو فکشن ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا پردہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ یہ ایک درخت ہے، اس کو ہم جسم سے بھی مشابہت دے سکتے ہیں، یہ فریب ہے، فریب نظر ہے، دھوکہ ہے۔ اگر تم اس دھوکے میں پڑ گئے تو تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، فتکونا من الظالمین، ظالموں میں ہو جاؤ گے تم۔ آپ سوچیں، کھانا روح کھا رہی ہے، پڑھ رو رہی ہے، پڑھا بھی رو رہی ہے، سو بھی رو رہی ہے، جاگ بھی رو رہا ہے، روح جاگ رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے جسم کام کر رہا ہے، ہم سو رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم نے یہ تیر مارا، وہ تیر مارا، یہ کارنامہ انجام دے دیا۔ اب پھر آپ وہی آ جائیں، ایک دن کا بچہ، ایک دن کا بچہ ہے، آنکھ ناک کان سب ہے، سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن دیکھتا ہے معنی نہیں پہنا سکتا، سنتا ہے، اس کو یہ علم نہیں کہ کس نے کیا بات کہی۔ اب جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا ہے، ماہ سال گزرتے ہیں، روح نے جو علم سیکھا ہوا ہے، روح اپنے اس بچے کو جس کو اس نے میڈیم بنایا ہوا ہے، فہم عطا کرتی ہے، عقل عطا کرتی ہے، حواس عطا کرتی ہے، جذبات عطا کرتی ہے، لمس عطا کرتی ہے، شان عطا کرتی ہے۔ اور جب روح اس میڈیم سے اپنی توجہ ہٹا لیتی ہے تو نہ شامہ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ لمس ہے، نہ جذبات ہیں، نہ احساسات ہیں، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے۔
نہ تکلیف کا احساس ہے نہ خوشی کا احساس ہے. بات مشکل ہے. میں بار بار اس کو بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ میں بات آ جائے. جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو بار بار دہراؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے. مثالوں سے آدمی جلدی سمجھ جاتا ہے. آپ نے یہ جو کچھ سنا اس وقت اس کو ہمارے پرانے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں انہی باتوں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ روح جو ایک راز ہے. میری سنی یہ بات ہے کہ روح راز یہ ہے کہ آدمی دھوکے میں ہے, فریم میں ہے, ایلوژن میں ہے. اگر آدمی اس فریب کو سمجھ لے تو اس کے اوپر روح کا راز کھل جاتا ہے. اور جب کسی انسان کے اوپر یہ راز کھل جاتا ہے کہ مادی جسم کچھ نہیں ہے, اصل روح ہے, تو وہ اصل کی طرف لازماً متوجہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا جسم دھوکہ ہے تو اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے؟ اس کو جواب ملتا ہے ریئلٹی تیری روح ہے. جب انسان کو روح کا پتہ چل جاتا ہے, روحانی علوم سے وہ آشنا ہو جاتا ہے, تو سب سے پہلے اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا, اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائناتی پروگرام جس طرح تھا اس کو ظہور میں لائے یا ظہور میں لانا چاہا, تو جو کچھ دماغ میں تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کون. میرے دماغ میں جو پروگرام ہے, اللہ رب العزت کے دماغ میں جو پروگرام ہے کائنات سے متعلق, وہ ڈسپلے ہو جا. کون ڈسپلے ہو جا. اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کن کہا وہ سارا پروگرام ڈسپلے ہو گیا. فیکون اسکرین پر آ گئی ساری چیز, فلم کھل گئی, پروجیکٹر نے ظاہر کر دیا سارا پروگرام. اور جب وہ پروگرام ظاہر ہو گیا, اب اس پروگرام کی دوسری تعریف یہ ہوئی کہ ابھی اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ نے ڈسپلے تو کر دیا, لیکن ابھی اس ڈسپلے ہونے والے پروگرام کو حواس نہیں ملے, افہام و تفہیم اس کے اندر منتقل نہیں ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس پروگرام کے اندر افہام و تفہیم پیدا ہو, اس کو اپنے ہونے کا احساس ہو, اس کو اس بات کا علم ہو کہ میرا بنانے والا کوئی ہے, میری ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم. کائنات بن گئی. ابھی اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے, کیوں ہے, کس نے بنایا, کیا صورت ہوئی, محض اپنے وجود کا احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس احساس میں گہرائی پیدا کرنے کے لیے, اس احساس کو تقسیم کرنے کے لیے فرمایا الستو بربکم. پہلے کہا ڈسپلے ہو جا, جو کچھ میں چاہتا ہوں ہو جا, وہ سب ہو گیا, فلم بن گئی, سامنے آ گئی, اسکرین پہ آ گیا سب کچھ. عالم ارواح کو آپ اسکرین کا نام دے دیں, سب کچھ ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم.
وہ جو مخلوقات تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. یہ چاہا کہ مخلوق اس بات سے واقف ہو کہ تمہارا کوئی بنانے والا ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے. جب مخلوق نے اللہ کی آواز سنی، الستو بربکم، سب سے پہلے آواز سنی، جیسی آواز سنی وائبریشن ہوا، اس وائبریشن کی بنیاد کان بن گئے. ایک سننے کا طریقہ کار تو کوئی ہونا چاہیے نا، اس سننے کے لیے اس وائبریشن سے کان تخلیق ہو گئے. یعنی کان تو تھے، روح نے یہ محسوس کیا کہ میرے کان ہیں، میں آواز سن سکتی ہوں. روح نے آواز سنی، جب آواز سنی اس بات کا احساس ہوا کہ آواز دینے والا کون ہے، کدھر سے آواز آئی، کدھر سے آواز آئی، ادھر کائنات یا روح متوجہ ہوئی، آواز کدھر سے آئی، آواز کدھر سے آئی، آواز کدھر سے آئی. جب روح کی توجہ مبذول ہوئی آواز دینے والے کی طرف، تو آواز دینے والی ہستی اس توجہ کے لیے ٹارگٹ بنا. جیسے ہی وہ ذات سامنے آئی، دیکھنے کی صلاحیت جو روح کے اندر تھی وہ متحرک ہو گئی، ایکٹیو ہو گئی، اور آنکھ بن گئی. آنکھ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے. جب آنکھ نے یہ آواز سننے سے کان بنے، آواز کی طرف متوجہ ہونے سے ایک ٹارگٹ بنا، اس سے آنکھ بنی. اب آنکھ نے دیکھا کہ ایک ہستی اللہ تعالیٰ ہے جو خالق اور مالک ہے. انسان کے اندر ایک پہچاننے کا ایک تصور ابھرا، پہچاننے کی ایک تفہیم پیدا ہوئی، اور جیسے پہچاننے کی تفہیم پیدا ہوئی عقل سلیم متحرک ہوئی، اور عقل سلیم جیسے ہی متحرک ہوئی اور اس نے بنانے والے کو دیکھ لیا، قوت نطق پیدا ہوئی، روح پکار اٹھی، قالوا بلا، بے شک آپ میرے رب ہیں. الستو بربکم، وائبریشن سے، آواز کی وائبریشن سے قوت سماعت پیدا ہوئی، قوت سماعت سے کان بنے، قوت سماعت کے بعد اس بات کا تجسس پیدا ہوا کہ آواز کس نے دی. اس تجسس کی تکمیل کے بعد ان لہروں سے آنکھیں بنی. آنکھوں نے جب اللہ کو دیکھا تو اس کے اندر قوت نطق پیدا ہوئی، اور قوت نطق جیسی پیدا ہوئی روح بول پڑی، قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. یہ سب کیا ہوا؟ ساری کائنات، اب اس کی سمری اس طرح بنے کہ ساری کائنات اللہ کے ذہن میں موجود تھی، موجود ہے، موجود رہے گی. جب اللہ نے اس کائنات کو ڈسپلے کرنا چاہا تو کن کہا، جیسے ہی کن کہا کائنات ڈسپلے ہو گئی. پھر اس کائنات کی جمود کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات کو کائنات کے سامنے رکھ دیا، یعنی روح کو دکھا دیا. جو روح نے جب اللہ کو دیکھ لیا تو اس کا اعتراف کر لیا، قالوا بلا. اب آ جائیے پھر پہلے دن کے بچے پہ. پہلے دن کا بچہ پیدا ہوا، اس میں اور روح میں کیا فرق ہے؟
اس کے اوپر بچے کے اوپر ہی جب اتاری ہے. آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا, نظر نہیں رہتی کچھ دن تک بچے کی, اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا دیکھ رہا ہوں. کان ہے اس بات سے واقف نہیں کہ آواز کیا چیز ہوتی ہے. زبان ہے اس بات سے واقف نہیں بول چال بات چیت کیا ہوتی ہے. ہاتھ پیر ہیں اس بات سے واقف نہیں ہے کہ لمس کیا ہوتا ہے, چھونا کیا ہوتا ہے, پکڑنا کیا ہوتا ہے, دبانا کیا ہوتا ہے. یہ بچے میں سب چیز ہوتی ہی نہیں ہوتی. تو پہلے دن کے بچے میں اور روح میں کیا آپ کو مشابہت نظر نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روح ایک پردے ڈال کر اپنے آپ کو اس دنیا میں لائی ہے اللہ کے حکم سے. جب تک یہ پردہ رہتا ہے انسان کیا ہوتا ہے؟ جب تک پردہ رہتا ہے انسان کیا ہوتا ہے؟ بچتا رہتا ہے. اور جب یہ ایلوژن ختم ہوتا ہے تو انسان اپنی اصل سے واقف ہو جاتا ہے. اسی بات کو ہمارے آقا ہمارے مولا اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جب کوئی انسان اپنی روح کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے. کیوں پہچان لیتا ہے بھائی اللہ کو روح کو پہچاننے سے؟ بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ روح اللہ کو دیکھ چکی, روح کی آنکھ اللہ کو دیکھ چکی ہے, روح کے کان اللہ کی آواز سن چکے ہیں, روح کا نطق بولنا اللہ کو قبول کر چکا ہے. اس نے کہا قالوا بلا, جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اب ہوا کیا؟ ساری تخلیق کا لب لباب یہ ہے کہ انسان سے غور سے سنیے گا, انسان جب تک جسم کے جھمیلوں میں گرفتار رہتا ہے وہ زمین کی سطح سے اوپر نہیں اٹھتا, وہ اسفل میں ہی گرتا چلا جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان میری بہترین صنائی ہے, بہترین تصویر ہے, بہترین تخلیق ہے. کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے زمین کے گڈھے میں پڑی, اسفل سافلین میں پڑی. اسفل سافلین کیا ہے؟ فریب, جسم. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے جسم کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور طرف بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے جسم کو پہچان لیا اس نے, یہ ہے نا کہ رب کو پہچان لیا. جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. کیوں؟ کہ روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے, روح ازل میں اللہ کی آواز سن چکی ہے, روح ازل میں اللہ کو دیکھ کر اس کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے. کوئی بھی انسان جب اپنی روح سے واقف ہو جائے گا, روح چونکہ اللہ کو ازل میں دیکھ چکی ہے اس لیے وہ اللہ سے متعارف ہو جائے گا. اور جب کوئی بندہ اللہ سے متعارف ہو جائے گا
اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا. حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا. کیوں؟ تاکہ مخلوق مجھے پہچانے. مخلوق جو کچھ بحیثیت روح کے دیکھ چکی ہے اس سے وہ واقف ہو جائے. تو انسان کی تخلیق کا مقصد، انسان کی پیدائش کا مقصد کھانا پینا بچے پیدا کرنا نہیں ہے. یہ تو زندگی کی ایک روٹین ہے. اگر بچے پیدا کرنا زندگی کا مقصد ہے تو پھر کتے کی زندگی کا بھی مقصد ہے. انسان کے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کتے کے 8 بچے پیدا ہوتے ہیں. اس کو پھر زیادہ، اس نے زیادہ منشا کو پورا کیا. اگر کھانا پینا زندگی کا مقصد ہے تو کھانا پینا تو درخت بھی کھانا کھاتے ہیں، پرندے بھی کھانا کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھانا کھاتے ہیں. اور اگر سونا زندگی کا مقصد ہے، درخت بھی سوتے ہیں. اب تو یہ ثابت ہو گیا درخت بھی سوتے ہیں. اور اگر زندگی کا مقصد بولنا ہے، تقریریں کرنا ہے، رات بھر کتے بھونکتے رہتے ہیں، میرے خیال ہے کیا پتا کتے ہی سمجھتے ہوں گے اور تقریر ہی کر رہا ہے کوئی. زندگی کا مقصد نہ کھانا پینا ہے، زندگی کا مقصد نہ سونا جاگنا ہے. زندگی کا مقصد اللہ کو پہچاننا ہے. اور پہچاننا کس طرح ممکن ہوگا؟ اپنے جسم سے توجہ ہٹانا نہیں. توجہ ہٹاؤ گے تو جسم خراب ہو جائے گا. اپنے جسم کو ایک لباس سمجھ کے اس کی حفاظت کرنی ہے. جسم میں اور لباس میں بڑا فرق ہے. آپ لباس اتار کے پھینک دیتے ہیں، لباس تبدیل بھی کرتے ہیں، جسم کوئی تبدیل نہیں کرتا. یا کسی نے اپنا جسم تبدیل کیا ہے، ویسے آج کل تو وہ سرجری ہو جاتی ہے لیکن تبدیل نہیں ہوتا. اس میں کھال اتار کے دوسری لگا دیتے ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ جو واقعہ قرآن میں درج ہے، 1,24,000 پیغمبروں نے جو کچھ بتایا ہے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی ہے، کیا کہ انسان کی روح ازل میں اللہ کی آواز سن چکی ہے. انسان کی روح ازل میں اللہ کو دیکھ چکی ہے. انسان کی روح ازل میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے، بلکہ عہد کر چکی ہے. قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. جب انسان محض جسم کو زندگی سمجھتا ہے تو رب سے دور ہو جاتا ہے. جتنے آپ جسمانی تقاضے پورے کریں گے آپ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. قانون ہے. ابھی آپ کے جسم کو پنکھا چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو اے سی چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو ہیٹر چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو گاڑی چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو 16 کمروں کا گھر چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو باغ چاہیے، ابھی آپ کے جسم کو جائیداد چاہیے. بس چاہیے چاہیے چاہیے، ہر وہ چیز چاہیے جو آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے. آپ یہ بتائیں
یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے والدین کو، دادا کو، نانا کو یہاں سے جاتے دیکھا ہی ہوگا نا۔ نانا دادا کوئی اپنے ساتھ اس دنیا کی کیا چیز لے گیا ہے؟ ٹھیک، ہمارے کا تو پتہ ہی نہیں ابھی۔ ظاہر جو چیز ہے وہ کیا لے گیا؟ کچھ نہیں لے گیا۔ ایک فقیر تھے، وہ ننگے رہتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ یہاں فقیری کی ایک شان یہ بھی ہے، جو جتنے کم کپڑے پہنے گا لوگوں کی نظر میں اتنی بڑا فقیر ہے وہ۔ جتنی زیادہ مکھیاں بھنکیں گی اتنی بڑا وہ فقیر ہے۔ جو وہ بولے گا ستیہ کے نمبر بولے گا۔ تو وہ بھی کپڑے نہیں پہنتے تھے، لیکن لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا سرکار کپڑے پہن لیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی کپڑے کیوں پہن لو؟ کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کہنے کہ بھائی نہ آیا کرو، میں نے کبھی بلایا تمہیں؟ تھوڑے دن میں پھر ہو گیا کہ سرکار وہ خواتین بھی آتی ہیں، ان کی بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو کہنے بھائی میں تو کبھی خواتین کو نہیں بلایا، منع کر دو۔ قصہ کوتا یہ جی کہ انہوں نے رات دن صبح شام تقاضے کر کر کے ان کو فقیر کو اس بات پر راضی کر لیا کہ چلو اگر کپڑے نہیں پہنتے تو لنگوٹی مانگو۔ وہ بیچارے انہوں نے کہا چلو بھائی اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا بھائی۔ لوگ جناب گئے، بہترین قسم کا کپڑا خریدا، ٹیلر ماسٹر سے ایک لنگوٹ سلوا کے ان کے بعد بڑے خوش، لوگ بڑے خوش کہ بھائی کہ اب ہمیں شرم نہیں آئے گی۔ وہ بیچارے اکیلا آدمی رہتے تھے، کھانا وانا خود پکاتے تھے۔ آٹا گوندا کہیں وہ لنگوٹی کو آٹا لگ گیا، رات کو چوہوں نے پریشان کیا، ان کا یہ تو بڑی مصیبت لنگوٹی، لا حول ولا قوت، یہ مجھے کی سزا میں پھنسا دیا ان لوگوں نے۔ وہ پھر جہاں لوگ جمع ہو گئے، پھر انہوں نے کہا بھائی میں مجھے وارہ نہیں کھاتا ہے لنگوٹی کا، اپنی لنگوٹی لے جاؤ بھائی۔ میں تو رات خراب ہو گئی ساری، نہ عبادت ہوئی، نہ مراقبہ ہوا، نہ کچھ ہوا، نیند بھی نہیں پوری ہوئی۔ کہتے حضور ہوا کیا؟ کہ لیکن چوہوں نے پریشان کیا۔ کہ نہیں وہ ہم انتظام کرتے ہیں، آؤ لنگوٹی نہ ہوگا۔ وہ ایک بلی خرید رہا ہے اور کہا سرکار آپ بالکل فکر نہ کریں، اب چوہے آپ کو پریشان نہیں کریں گے، یہ بلی بڑی مضبوط بلی ہے، تکڑی ہے، یہ چوہا نہیں بھائے گا آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ جو مریدین تھے اب جناب وہ بلی کے لیے کوئی چھیچڑے لا رہا ہے، کوئی گوشت لا رہا ہے، کوئی دودھ لا رہا ہے، اور بلی بڑی اور تندرست توانا ہو گئی۔ تھوڑے دن کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے بھائی ہماری فیروزہ لاتی ہوگی دودھ، فیروزہ نے سوچا منظور لے آئی ہوگی، منظور نے سوچا صدیقہ لے آئی ہوگی، صدیقہ نے سوچا صفیہ لے آئی ہوگی، وہ دودھ آنا بند ہو گیا۔ جب دودھ آنا بند ہو گیا تو جناب وہ بلی روئے، تو چوہے تو نہیں آئے لیکن وہ بلی کی وہ جناب رونے سے ان کی عبادت میں خلل پڑا، بڑے پریشان ہوئے۔ پھر وہ لوگ جمع ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لنگوٹی وارہ نہیں کھاتی بھائی، یہ لوگ نہ حضور اللہ کے واسطے خدا کے واسطے ایسے نہیں کرنا، ہم انتظام کرتے ہیں۔ وہ میاں صاحب جیسے بندہ کوئی گیا جا کے ایک بکری خرید لایا۔ وہ کہا جی نہیں آپ دیکھیں بکری دودھ پلائے گی بلی کو اور کچھ نہیں۔ اب وہ جناب بلی اس کے بکری کے لیے کوئی پٹھے لا رہا ہے، کوئی دانے لا رہا ہے، کوئی چنے لا رہا ہے، کوئی کچھ۔ تھوڑے دن میں پھر وہی ہوا کہ میاں صاحب نے سوچا کہ بھائی وہ میرے بھائی ہیں وقار صاحب وہ لے گئے ہوں گے، وقار صاحب نے سوچا وہ صاحب لے گئے ہوں گے، ان کا صاحب وہ صاحب لے گئے ہوں گے، اس کا چارہ آ رہا سب بند ہو گیا۔ اب وہ بلی اس لیے روئے کہ بکری کے دودھ نہیں اترا، بکری بھوکی ہو گئی تھی،
وہ بڑے پریشان کے بکری بھی بھیں بھیں کر رہی ہے، بلی بھی میاؤں میاؤں کر رہی ہے، یا اللہ کس مصیبت میں آ گیا یہ، کیا شیطانی چکر ہوا ہے؟ کہ وہ بیچارے اٹھے، اٹھ کے ایک درخت پہ چڑھے کہ بکری کے لیے کم از کم پتے کھلا دوں اسے. وہ چڑھنا تو انہیں آتا نہیں تھا، وہ پیر پھسلا، درخت سے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر لوگ جمع ہوئے، دیکھا کہ ٹانگ پہ پٹیاں مٹیاں بندھی ہوئی ہیں. اب سب جگہ مشہور ہو گیا کہ بھئی حضرت صاحب کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی، حضرت صاحب کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی. اب سب جمع ہو گئے، وہ سلام کریں تو جواب نہ دیں. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے جناب کھڑے ہو کے تقریر کی اور لنگوٹی کے اوصاف بیان کیے کہ اس نے کس طرح عبادت سے دور کیا، کس طرح نیندیں خراب ہوئیں، اور ایک ڈنڈا مارا بلی کے اور ایک ڈنڈا مارا بکری کے، نکلو یہاں سے کم وقت، اور لنگوٹی کھول کے پھینک کے ماری مریدوں کے اوپر کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو بھائی جب آدمی مرتا ہے وہ لنگوٹی بھی نہیں لے کے جاتا. کتنے کچھ آپ جمع کر لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کا کوئی کام نہ کرے، بیزار ہو جائے، راہب ہو جائے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ انسان دنیا کو محض وقتی استعمال کی چیز سمجھے. اگر وہ دنیا کو وقتی استعمال کی چیز نہیں سمجھے گا تو روح کا پردہ بہت گہرا ہو جائے گا، انسان روح سے دور ہو جائے گا. اور یہ دنیا کا عجیب دستور ہے، ایک چیز آپ کے پاس ہوگی، خامخواہ دنیا دوسری آگے کھڑی ہوگی، مجھے خرید لو، دوسری خرید لو گے، تیسری آگے خود کھڑی ہو جاتی ہے، جانا نہیں پڑتا کہیں. آپ دنیا خود گھیرتی ہے. اور یہ ایسا جال ہے کہ آدمی اس میں پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا. جب وہ پھنستا ہی چلا گیا، پردہ گہرا ہوتا رہا، روح سے دوری واقع ہو گئی. اب جب روح سے دوری واقع ہو گئی تو اب کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ یوم اول میں اللہ کو جو دیکھ چکی ہے روح، اس سے دوری واقع ہو گئی، محروم ہو گیا بندہ. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اموال تمہارے، گھر بہار، دولت، زمینیں، جاگیریں، سب تمہارے لیے فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. لیکن اگر اولاد کی پرورش آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کا اجر بھی بہت ہے. دنیا کا استعمال اگر آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بھائی بندوں کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا اجر ہے. یہ انسان جو ہے، انسان عجیب چیز ہے. حضور قندر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر گئے تو بھوک سے رونے لگے. وہاں تو عادت پڑی ہوئی تھی، ان کا انگور آ گیا، انار آ گیا، فلاں چیز آ گئی. اب یہاں زمین پہ تو اس طرح نہیں ہوگا نا. اب وہ رونے لگے کہ ہم کیا کریں، روٹی کہاں سے کھائیں، پیٹ میں بھوک لگ رہی. حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور کہا کہ بھولے بادشاہ، رونے دھونے سے نہیں کام چلے گا، محنت کرو، مزدوری کرو. ثم رددناہ اسفل سافلین. اب آپ نے جو کچھ کیا ہے، اب جنت میں آپ نہیں ہیں، اب تو آپ محنت مزدوری کریں گے تو کھانے کو ملے گا. وہ کہا بھائی کیا محنت مزدوری کروں؟ وہ کہا کھیتی کرو. اچھا، ان کا کھیتی کریں، کس طرح کریں؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام آگے آگے حضرت آدم پیچھے پیچھے. انہوں نے ایک حد بندی کی کھیت بنایا اور یہ کہا اس حد بندی میں مڈیر بناؤ, اس میں پانی چھوڑو. یہ ایک طریقہ بتایا. تو جہاں انہوں نے کھیت کی حد بندی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے ایک قدم آگے بڑھ گئے. کہنے یہ حد یہاں کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام نے افسوس کیا اور کہا افسوس تمہارے اوپر, تم نے اپنی اولاد میں لالچ کا بیج بو دیا ہے. اب تمہاری اولاد لالچ سے نہیں نکل سکتی. تم نے یہ نہیں سوچا کہ زمین پہ تو تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. لالچ میں کہتے ہیں 2 قدم اور بڑھا دو. تو یہی دنیا کا ہے. جتنا آدمی دنیا کو عزیز رکھتا ہے دنیا اور کہتی 2 قدم اور بڑھ جا بھائی, 2 قدم اور بڑھ جا. اور پھر دنیا ایسا لپیٹ لیتی ہے اسے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. نہ یہاں کچھ رہا نہ وہاں کچھ رہا, دونوں جہانوں میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اچھا یہ بات میں نے جو آپ سے کہی ہے نا, اس کا اثر مجھے پتا کتنا ہوگا. بس آپ حال سے باہر نکلیں گے سب کچھ بھول جائیں. پھر دنیا ہائے دنیا اور وائے دنیا. لیکن اللہ کا نظام بھی عجیب ہے. کہنے والے تھکتے ہی نہیں, وہ کہتے ہی رہتے ہیں. سننے والے سنتے ہی نہیں, وہ سنتے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں. میرے خیال میں کافی دیر ہو گئی. کیا بج گیا بھائی؟ اوہ معاف کرنا بھائی, بہت دیر ہو گئی. بات مختصر ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ آپ کا جسم دنیا ہے. اس دنیا کو آپ کو سنبھال کے چلنا ہے. اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس کو بیمار بھی نہیں ہونے دینا. اس کو اچھے سے اچھا لباس بھی پہنانا ہے. غذا بھی بہت صاف ستھری کھلانی ہے, لیکن دل نہیں لگانا اس میں. اگر اس میں دل لگا دیا تو آپ روح سے دور ہو جائیں گے. اس کی حفاظت کرو, اس کی خدمت کرو, یہ سمجھ کر کہ اس کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں, یہ دھوکہ ہے. ذاتی حیثیت اس کی ہے جس نے جسم کو سنبھالا ہوا ہے. جب یہ ارادہ آپ کے اندر پختہ ہو جائے گا, اسی روز سے آپ کی پوری طرز فکر جو ہے تبدیل ہو جائے گی. بہت آسان نسخہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم ملا ہے, تعلیمات ملی ہیں, ان پر ہم عمل کریں اور اس دنیا کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اگر آپ یہاں کیکر بوئیں گے تو آخرت میں کیکر کا ہی درخت ہوئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں کیکر کا درخت بو دیا تو مرنے کے بعد عالم میں آپ کو آم کا درخت ملے گا. اگر یہاں آپ نے آم کا درخت بو دیا تو آخرت میں آپ کو آم کا درخت ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اب تھوڑے سی اگر آپ کے اندر ہمت ہو 5 منٹ مراقبہ کر لیں, چھٹی کریں. تھوڑا سا ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد مراقبہ کریں گے اور مراقبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم